کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، شان خاتم الانبیاء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے موضوع پر لے کر شان خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پھر حاضر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، چنانچہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مَن ذُکِرْتُ عِنْدَهُ فَخَطِیَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ خَطِیَ طَرِیقَ الْجَنَّةِ، جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پڑھنے میں کوتاہی کی تو وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھیں، اور جب جب آپ کا ذکر پاک سنیں درود پاک پڑھیں، کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البخیل الذی ما ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، یعنی بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہوا پھر اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ایک تو درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، جب نام اقدس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں یا زبان سے ادا کریں یا لکھیں تو درود پاک پورا لکھا کریں۔ بعض لوگ آج کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہوئے سواد یا سلعم کا نشان ڈال دیتے ہیں، تو یہ ایسا لکھنا، ایسا سواد یا سلعم کی نشان ڈال دینا، یہ محرومی بھی ہے اور حرام ہے، منع ہے۔ اس مخفف کو استعمال نہ کریں، پورا درود لکھا کریں، جب تک لکھا رہے گا نیکیاں ملتی رہیں گی۔ تو لہٰذا کنجوسی نہ کریں، بخل نہ کریں، کثرت سے درود پڑھیں، ذکر سنیں، ذکر کریں، لکھیں تو درود پاک پورا لکھا کریں۔ بعض مساجد میں بھی لکھا ہوتا ہے سواد کا نشان یا شیشے کا ورک کیا ہوتا ہے، نام لکھا ہوتا ہے، نام اقدس کے ساتھ اللہ پاک کے نام کے ساتھ جیم کا نشان ڈال دیتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اقدس کے ساتھ سواد کا نشان یا عین کا نشان یا سواد لام عین میم سلعم لکھ دیتے ہیں، تو یہ نہیں لکھنا چاہیے، پورا درود لکھنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، یوں تو پورا قرآن ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے، مطلب تعریف ہے، حضور علیہ السلام کے اوصاف، کمالات، شان و عظمت کا بیان ہے۔ جگہ جگہ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتیں بیان کی ہیں، قرآن پاک میں جگہ جگہ اوصاف و کمالات کا ذکر کیا ہے۔ اس میں سورہ الم نشرح خاص نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ پاک جل شانہ نے اس مبارک صورت میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کیا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کشادہ نہ کر دیا؟ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کی، اے اللہ، تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل ہونے کا شرف عطا فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ کلام کرنے سے سرفراز کیا، حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مکان جنت تک رسائی دی، پہاڑوں اور لوہے کو حضرت داؤد علیہ السلام کا فرما بردار کر دیا،
جنات، انسان اور تمام حیوانات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیے، تو مجھے کس شرف اور کرامت سے خاص فرمایا ہے؟ اس پر رب کریم جل شانہ نے یہ سورت نازل فرمائی جس میں گویا کہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے تو آپ کی خاطر ہم نے آپ کا سینہ علم و حکمت اور معرفت کے نور سے کھول دیا تاکہ مناجات کی لذت، امت کا غم، اپنی بارگاہ میں حاضری کا ذوق اور آخرت کے گھر کا شوق آپ کے دل میں سما جائے، آسمانی وحی کو اٹھانا آپ کے دل پر آسان ہو جائے، اللہ پاک کی طرف رغبت دینے کی تبلیغ کرنے پر آنے والے مصائب کو برداشت کر سکے، اور ان خوبیوں اور کرامتوں کی بدولت آپ کو وہ مقام حاصل ہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلیل ہونے کو اس سے کچھ نسبت نہ رہے۔ اور اگر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف عطا کیا، حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مکان تک رسائی عطا کی ہے، تو آپ کو اس غم سے نجات دی ہے جو آپ کی پشت پر بہت بھاری تھا، اور آپ کو لا مقام میں بلا کر اپنے دیدار سے مشرف کیا، یہاں تک کہ ہم میں اور آپ میں ہماری شایان شان 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، اور آسمانوں کی پوری سلطنت میں آپ کی قربت اور منزلت کا شہرہ ہو گیا۔ اگر ہم نے حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا کی چند چیزوں پر حکومت بخشی ہے، تو آپ کو آسمانوں پر قدرت دی ہے کہ وہاں کے فرشتے خادموں کی طرح آپ کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں، اور آپ کے سپاہیوں کی طرح آپ کے دشمنوں سے لڑتے ہیں، اور آسمانوں میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کی نبوت اور رسالت سے واقف نہ ہو اور آپ کے حکم سے انحراف کرے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت کو بیان کیا، شان کو بیان کیا، مقام کو بیان کیا کہ ہم نے اگر حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی بھی نبی کو جو بھی فضیلت عطا کی ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے بڑھ کر آپ کو فضیلتیں عطا کی ہیں، برکتیں عطا کی ہیں، نعمتیں عطا کی ہیں، آپ کو عزتیں عطا کی ہیں، آپ کو شان اور مقام عطا کیا ہے، آپ کو ان سب سے بڑھ کر معجزات عطا کیے ہیں، بلکہ جس کو جو ملا ہے انہی کے صدقے میں ملا ہے، جس کو جو فضیلت ملی ہے انہی کے صدقے میں ملی ہے۔ اور سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان رفعتوں کو یاد کر کے کہتے ہیں، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سپر، یہ تاج و قمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے، فرشتے خدم، رسول حشم، تمام امم، غلام کرم، وجود و عدم، حدوث و قدم، جہاں میں عیاں تمہارے لیے، وہ طور کجا سپہر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا، جہت سے ورا وصال ملا، یہ رفعت شان تمہارے لیے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ عزتیں، عظمتیں، برکتیں، فضیلتیں عطا کی ہیں۔ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر الم نشرح لک صدرک کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے سینہ اقدس کو ہدایت، معرفت، نصیحت، نبوت اور علم و حکمت کے لیے کشادہ اور وسیع کر دیا، یہاں تک کہ عالم غیب اور عالم شہادت اس کی وسعت میں سما گئے، اور جسمانی تعلقات روحانی انوار کے لیے مانے نہ ہو سکے، اور علوم لدنیہ، حکم الہیہ اور حقائق رحمانیہ آپ کے سینہ پاک میں جلوہ نما ہوئے۔ اور بعض مفسرین نے اس آیت میں ظاہری طور پر سینہ مبارک کا کھلنا بھی مراد بیان کیا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، پیارے ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، تو اب کشادگی میں اور پھر سینہ کھلنے میں بھی ظاہری معنی بھی مراد لیے گئے۔ احادیث مبارکہ میں مذکور ہے کہ ظاہری طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کا کھلنا بھی بارہا ہوا، جیسے
عمر مبارک کی ابتدا میں سینہ اقدس کھلا، نزول وحی کی ابتدا کے وقت اور شب معراج سینہ مبارک کھلا، اور اس کی شکل یہ تھی کہ جبریل امین علیہ السلام نے سینہ پاک کو چاک کر کے قلب مبارک نکالا اور زریں تشت میں آب زمزم سے غسل دیا اور نور و حکمت سے بھر کر اس کو جگہ پر رکھ دیا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت، آپ کی لطافت، اس پر غور کریں گے کہ آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، سینہ مبارک کو کھول دیا گیا، دل کو باہر نکال لیا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کیسی جو ہے وہ کمال والی ہے، کیسی آپ کی حیات طیبہ ہے، کیسی آپ کی مبارک زندگی ہے کہ دل نکال کے آب زمزم کو اس کی برکتیں دی جا رہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ خون بہا ہے۔ اب آپ کسی آپریشن کے معاملے کو دیکھ لیں، کسی کا جب سینہ چیر کے دل جو ہے وہ آپریٹ کیا جاتا ہے، جس کو بڑا آپریشن دل کا کہتے ہیں عام طور پہ، تو یہ جب دل کا آپریشن کسی کا ہوتا ہے، اب پوچھیں کس طرح سینہ کھولا جاتا ہے، کس طرح دل نکالا جاتا ہے، کس طرح کمپلیکیٹڈ یہ چیز ہوتی ہے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ خون بہا، نہ نشان نظر آیا، یہ قلب اطہر کا نکلنا، آب زمزم کو برکتیں دینا، پھر واپس رکھا جانا، یہ حکمت و نور سے بھرا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر کا باہر آنا اور سینہ مبارکہ کا کھلنا، یہ معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بھی ہے۔ لم نشرح لک صدرک جو آیت ہے، اس سے حاصل ہونے والی معلومات کا ذکر کرتے ہوئے تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس سے دو باتیں معلوم ہوئی: دنیا کی حقارت اور آخرت کے کمال کے علم سے سینے کا کھل جانا اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ۔ سورہ انعام میں فرمایا، اور جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ، بہت ہی تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آیت تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام نے عرض کی اس کھولنے سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا اس سے مراد وہ نور ہے جو مومن کے دل میں ڈالا جاتا ہے، جس سے اس کا دل کھل جاتا ہے۔ عرض کی کیا اس کی کوئی نشانی ہے جس سے اس کی پہچان ہو سکے؟ ارشاد فرمایا ہاں، اس کی 3 علامتیں ہیں: آخرت کی طرف رغبت، دنیا سے نفرت، اور موت سے پہلے آخرت کی تیاری۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کیا ہم اپنے دل کے کھلنے پر غور کریں گے؟ اس کی نشانیاں کیا بیان کی؟ آخرت کی طرف رغبت، کیا ہماری رغبت ہے؟ دنیا سے نفرت، کیا ہماری دنیا کے گناہوں اور ان رنگینیوں سے نفرت ہے؟ موت سے پہلے آخرت کی تیاری، کیا ہماری تیاری ہے موت کی، قبر کی، آخرت کی؟ موت سے پہلے موت کی تیاری کیا کی ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ نمازیں قضا ہو رہی ہوتی ہیں، روزے قضا ہو رہے ہوتے ہیں، زکوٰۃ پوری ادا نہیں کرتے، حرام میں پڑے ہوتے ہیں، غفلتوں میں پڑے ہوتے ہیں، بے حیائی میں پڑے ہوتے ہیں، برائی کے کاموں میں پڑے ہوتے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے، دل غفلت میں پڑے ہوئے، گناہوں میں پڑے ہوئے، حرام دیکھ رہے، حرام کما رہے، حرام رستے خرچ کر رہے، برائی کے کام کر رہے، اللہ کی نافرمانیاں کر رہے، اور پھر مطلب ہے کہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے کہ ہمیں تو سدا جینا ہے، شاید یہ لگتا ہے کہ کبھی موت نہیں آنی، شاید لگتا ہے جوانی کبھی نہیں جانی۔ اگر جوانی جانے کا، موت آنے کا، قبر میں اترنے کا، آخرت میں جانے کا یہ ذہن ہوتا تو پھر اس طرح بے باکی کے ساتھ نمازیں قضا نہ ہوتی، اس طرح بے باکی کے ساتھ اللہ کی نافرمانیاں نہ کرتے، اس طرح بے باکی کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال نہ کیا جاتا، اس بے باکی کے ساتھ نمازیں قضا نہ کی جاتی۔ رمضان میں چند دن کچھ لوگ نماز پڑھتے، رمضان کے بعد نماز چھوڑ کے چلے جاتے۔ تمہارا دل مسجدوں میں لگا نہیں؟ تمہیں اللہ کی دوستی پسند نہ آئی کیا؟ کیا تمہیں اللہ پاک کی یاد میں سکون نہیں ملا؟ کیا قرآن کی تلاوت میں تمہیں لذت نہیں ملی؟ اگر وہ کہتا نہیں ملی تو پھر اس کو دل کا علاج کروانا چاہیے۔ دل پتھر ہو گئے، دل سخت ہو گئے۔ قرآن تو ہدایت ہے، نور ہے، معرفت ہے۔ قرآن تو اطمینان اتارتا ہے، اطمینان اترتا ہے قرآن پڑھنے سے۔ نماز راحت ہے، نماز سکون ہے، نماز جو ہے وہ قلب کی راحت کا ذریعہ ہے، ذہنی سکون کا ذریعہ ہے۔
اب نہیں اگر اس میں مل رہا نا تو پھر یہ بیمار دل کی علامت ہے، اس کو علاج کروانا چاہیے۔ تو ہمیں اللہ پاک نے موقع دیا ہے، ہم اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں۔ ماہ رمضان ملتا ہے استغفار کا، توبہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ مولا مشکل کشا فرمایا کرتے تھے اگر اس امت کو اللہ نے عذاب ہی دینا ہوتا ان کو ماہ رمضان اور سورۃ اخلاص عطا نہ کرتا۔ یہ اللہ پاک کی رحمت ہے، راحت اور برکت کا مہینہ ہوتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم سورہ الم نشرح لک صدرک اس کی آیتوں کے تحت، سورہ الم نشرح کے تحت شان خاتم الانبیاء کا ذکر پڑھ رہے ہیں۔ اب قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہوگا حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی رب اشرح لی صدری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قرآن پاک میں ذکر کیا۔ یہ کہتے ہیں رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ میرے لیے کھول دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ حبیب ہیں کہ رب کریم ان کے بن مانگے ان سے فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، کہ پیارے کیا ہم نے تمہارے لیے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا، تمہارا سینہ کشادہ نہیں کر دیا؟ تو یہ اللہ پاک نے ان کے مانگے بغیر ان کا مقدس سینہ ہدایت اور معرفت کے لیے کھول کر انہیں یہ نعمت عطا کر دی۔ اور پھر یہاں یہ ارشاد فرما دیا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے تمہارے اوپر سے تمہارا بوجھ اتار دیا، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے تمہاری پیٹھ توڑ دی تھی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے جو غم رہتا تھا وہ اللہ پاک نے یہاں فرمایا کہ ہم نے وہ بوجھ تم سے اتار دیا۔ دوسرا قول یہ کہ اس بوجھ سے امت کے گناہوں کا غم مراد ہے، جس میں آپ کا قلب مبارک مشغول رہتا تھا۔ مراد یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شفاعت قبول کیے جانے والا بنا کر غم کا وہ بوجھ دور کر دیا جس نے آپ کی پیٹھ توڑ دی تھی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے اس قدر محبت کرتے تھے، اتنا غم تھا ان کا کہ سورہ کہف میں اللہ پاک فرماتا ہے اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو ہو سکتا ہے تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کو ختم کر دو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت سے محبت ایسی کرتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لائے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذکر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم کے قول کو ذکر کیا جنہوں نے کہا اے میرے رب بے شک بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو جو میرے پیچھے چلے تو بے شک وہ میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو بخشنے والا مہربان۔ حضرت عیسیٰ کا قول وہ تلاوت فرمائی کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام والی وہ بات تلاوت کی رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اب اس کے بعد حضرت عیسیٰ والی یہ دعا اور یہ حضرت عیسیٰ کا یہ قول جب جو قرآن میں ذکر کیا ان تعذبہم فانہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غلبے والا حکمت والا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گریہ طاری ہو گیا، اپنے دست اقدس اٹھا کر دعا کی۔ اب انبیاء کہیں مالک تیرے بندے ہیں، تیری اگر نافرمانی کرے تو تو چاہے بخش دے، تو چاہے عذاب دے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام امت کے غم میں روتے ہیں، حاضر خدمت جبریل امین ہوتے ہیں، بارگاہ رسالت میں پوچھتے ہیں کیا چیز رلاتی ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنی امت کا ذکر کرتے ہیں، جبریل امین رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے جبریل محبوب سے جا کر کہو انا سنردیک فی امتک ولا نسوءک، پیارے حبیب آپ کی امت کی بخشش کے معاملے میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے اور آپ کو غمگین نہ کریں گے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کو یاد کریں، ان کی چاہتوں کو یاد کریں، امت کے غم میں رونے کو یاد کریں۔ اور آج ہم ان کی محبت کو بھلا کر اگر شراب، بدکاری، بے حیائی، برائی کے کاموں میں پڑتے ہیں تو یہ کتنی جو ہے وہ کہتے ہیں غفلت کی بھی بات ہے، بے مروتی کی بھی بات ہے۔ وہ اتنا پیار کریں اور ان کی محبت کے جواب میں ہمارا انداز کیا ہے، ہمارا کیفیت کیا ہے، پھر جو ہے وہ
اگلی آیت میں فرمایا جاتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بن مانگے سینہ کشادہ کیا جا رہا ہے، آپ کی امت کا جو غم ہے وہ بوجھ آپ سے اتارا جا رہا ہے، اور پھر یہ نعت عطا کی پیارے تمہارے ذکر کو تمہارے لیے بلند کر دیا ہے۔ اور اس ذکر کی بلندی کی کیفیت کو علماء نے بیان کیا، جیسا کہ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی بلندی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے جو فرمایا نا رفعنا لک ذکرک، ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا، یہ آیت کریمہ بظاہر تو مختصر سی ہے، مگر اس کے ایک ایک کلمہ میں جس قدر نعت محبوب ہے، اس کے بیان سے زبان و قلم قاصر ہے۔ صرف 4 طرح اس سے نعت پاک بیان کرتا ہوں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں رفعت کے معنی، رب تعالیٰ نے اس بلندی کو اپنی طرف نسبت کیوں دی؟ ہم نے آپ کا ذکر اونچا کر دیا، اور لکا یعنی تمہارے لیے کیوں زیادہ فرمایا، اور حضور علیہ السلام کے ذکر سے کیا مراد ہے؟ رفعت کے معنی ہے بلندی، رفعنا کے معنی ہوئے ہم نے اونچا کر دیا آپ کا ذکر۔ اس اونچا کرنے کے معنی میں بہت گنجائش ہے۔ اولاً تو یہ کہ تمام بڑوں کے ذکر تو زمین پر، مگر محبوب کا چرچا زمین پر بھی ہے اور آسمانوں پر بھی ہے، جنت میں بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک جہاں جہاں اللہ کا نام ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کلمے میں، اذان میں، نماز میں، اتحیات میں، خطبے میں، اور چوتھے اس طرح کہ بڑے بڑے نام آور دنیا سے ایسے گئے کہ ان کا نام بھی مٹ گیا، مگر نہ مٹا تو ان کا چرچا۔ لوگوں نے ان کے ذکر بند کرنے کی بہت کوشش کی، مگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ مٹا نہ مٹے گا۔ اور 5ویں اس طرح ذکر کی بلندی کہ سارے ملائکہ اور نبیوں سے آپ پر درود و سلام پڑھوایا گیا۔ 6 اس طرح کہ میثاق کے دن سارے نبیوں نے آپ کا کلمہ پڑھا، وغیرہ وغیرہ۔ اور بلندی کو اپنی طرف اللہ نے نسبت کی کہ کسی کو عزت ملتی ہے کنبے سے، کسی کو دولت سے، کسی کو خاص دن میں پیدا ہونے سے، کسی کو کسی وجہ سے، مگر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور سے عزت نہیں ملی، بلکہ سب کو ان سے عزت ملی، اور ان کو ان کے رب نے عزت دی۔ اس لیے آپ کی ولادت پیر کے دن ہوئی، اور آپ کا ولادت کا مہینہ ربیع الاول ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ پاک میں ہوئی۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے عزت نہیں دی، کسی شہر نے، کسی مہینے نے، کسی جو ہے وہ وقت نے، بلکہ سب کو جو عزت ملی انہی کی برکت سے ملی، انہی کی برکت سے راحتیں ملی، انہی کی برکت سے عزت اور شان ملی۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ السلام کے لیے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ، اس لیے بڑھایا کہ جس سے معلوم ہو کہ بلندی اور رتبہ آپ کی ملک کر دیا گیا، کہ جس کو آپ بلند فرمائیں وہ بلند ہو جائے، جس کو آپ دھتکار دیں اس کو دونوں جہان میں کہیں بھی پناہ نہ ملے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو دل میں بٹھا کے ان کا ذکر خیر کرتے رہیں، ان کے نام کا تذکرہ کرتے رہیں، ان کے اوصاف و کمالات کو بیان کرتے رہیں، ان کی جو ہے وہ محبت کو دل میں بسا کے ان کی محبت میں زندگی بسر کرتے رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پوری نعت ہے سورہ الم نشرح، جس میں رب کریم نے ان کی جو ہے وہ شان کو، فضیلت کو، اوصاف کو، کمالات کو اور ذکر کی بلندی کو بیان کیا ہے۔ اور پورا تو مضمون یہ ابھی ہو نہیں سکا، کیوں کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ ذکر خدا ہم کرتے ہیں اور ذکر خدا مصطفیٰ علیہ السلام بھی کرتے ہیں، مگر ذکر مصطفیٰ جس طرح رب نے کیا ہے نہ کسی نے کسی کا ایسا ذکر کیا ہوگا، نہ کیا ہے جیسی تعریف، جیسا ذکر رب اپنے محبوب علیہ السلام کا کرتا ہے۔ وہ رب ہو کر ان کی تعریفیں کر رہا ہے، ہم بندے ہو کر کیا ان کی تعریفیں نہیں کریں گے؟ لہٰذا آئیے
نیت کرتے کہ انشاءاللہ عز و جل ان کی محبت میں زندگی بسر کریں گے، ان کی فرما برداری میں زندگی بسر کریں گے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، انشاءاللہ برکتیں بھی ملیں گی، راحتیں بھی ملیں گی۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے گا، پھر آئیں گے انشاءاللہ شان خاتم الانبیاء سلسلہ لے کر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حامی و ناصر ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، شان خاتم الانبیاء